11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو والد نے ذکر کیا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے حسد کریں اور کوئی دشمنی کریں۔ بھائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے والد کی توجہ چاہنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس نے آپ کو لیا اور لینے کے بعد بھائیوں نے بیچ دیا۔ پھر آپ مصر پہنچے۔ مصر کے بازار میں جب آپ کی بولی لگی تو آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک اور آپ کے وزن کے برابر ریشم، یہ 4 چیزیں تھیں جو کل ذکر کی تھیں ہم نے۔ اتنا وزن آپ کا جو تھا اس کے اعتبار سے چیزیں ہوئیں مقرر، اور پھر آپ عزیز مصر جو بادشاہ کا خاص وزیر تھا اس کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، اور سوال یہی کیا تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو ملک شام میں تھی، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو پھر یوں حضرت یوسف علیہ السلام ملک شام سے مصر پہنچے، اور پھر جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ یعنی عورتوں کو بٹھایا گیا اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پورا واقعہ ہم نے کل آپ کو ذکر کیا۔ پھر آپ نے اللہ کے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل میں ڈال دے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہا ہے۔ پھر آپ جیل چلے گئے اور پھر وہاں پہ آپ نے زندگی کے کچھ ایام گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ 13 سال یا 17 سال کی عمر تھی جب آپ جیل تشریف لے گئے، تو اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، یعنی 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، ان کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی جو آپ ذکر کر چکے ہیں۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر پھر آپ نے بتائی، تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں آؤں گا جب تک کہ جو مجھ پہ الزام ہے میں اس سے بری و ذمہ نہ ہو جاؤں۔ ان عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بالکل پاک دامن ہے، جو معاملہ تھا وہ ہماری طرف سے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو آپ نے پھر یہ بات کہی تھی کہ یہ بات بادشاہ سے میں نے اس لیے کہی ہے تاکہ بادشاہ کو، عزیز مصر کو، سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کے اہل خانہ میں کسی بھی قسم کی خیانت کا معاملہ نہیں کیا۔ تو یوں مطلب بات یہاں تک پہنچی تھی اور بعد وہاں مکمل ہوا تھا۔ اب 13ویں پارے کے آغاز میں آئیے دیکھیے ذرا، ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بالقصور نہیں مانتا، بے شک نفس امارہ، یہ جو نفس ہے یہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی اللہ جس کو چاہے بچا لے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بندے کو اپنے اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ناز سے مراد یہ ہے کہ تکبر والا یا بڑائی والا معاملہ جو بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر آج میں اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، میں اور آپ تراویح ادا کر لیتے ہیں تو یہ میرا آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اگر ہم میں سے اللہ نے کسی کو اچھا حسن عطا فرما دیا، مال و دولت عطا فرما دی، تو میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اگر آج ہم کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہمیں تمام معاملات میں ان نعمتوں پر اللہ کی طرف ہی ہمیں نسبت کرنی چاہیے کہ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے پاس لے کر آئیے۔ تو بادشاہ کے پاس جب آپ آنے لگے تو آپ نے جو قید خانہ تھا وہاں سے نکلتے ہوئے کچھ تحریر لکھی، یعنی اول تو معززین کی ایک جماعت آئی آپ کے استقبال کے لیے، آپ کو لینے کے لیے، اور جب آپ قید خانے سے نکلے تو آپ نے قیدیوں کو دعائیں دیں، اور اس کے بعد آپ نے دروازے پر لکھا، دیکھیے ذرا کیسا پیارا جملہ ہے، نصیحت بھرا۔ قید خانے کی دیوار پہ آپ نے لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچے لوگوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ جو قید ہے نا، بلاؤں مصیبتوں کا گھر ہے، زندوں کی قبر ہے، اور تیسرا کیا لکھا، دشمنوں کی بدگوئی، دشمن بات کرنا تو قید میں چلا گیا، اگر صحیح ہوتا تو قید میں کیوں جاتا، اور سچوں کے امتحان اور صبر کی جگہ ہے۔ تو یوں یہ 4 باتیں آپ نے لکھی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ کے لیے شاہی پوشاک دی گئی تھی، اسے پہن کر آپ بادشاہ کے پاس پہنچے، اور جب آپ بادشاہ کے پاس پہنچے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ میں تیرے فضل سے بادشاہ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یوں ہم جب کسی کے پاس جائیں تو اس کی بھلائی اور اس سے بھلائی طلب کریں، اور ہم اپنے آپ سے اس کے لیے خیر کی دعا کریں، اور اس کی برائی اور اپنی برائی سے لوگوں کو بچانے کا معاملہ کریں۔
ہمارے بزرگ تھے وہ بڑی پیاری بات کہتے تھے یا اللہ ہمیں لوگوں کے شر سے بچا اور ہمارے شر سے لوگوں کو بچا. پتہ نہیں ہے نا کہ کیا بات ہماری طرف سے شر کی نکل جائے. اب تو اپنے گمان میں تو ہم خیر ہی خیر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شر کوئی برائی ہماری ذات سے دوسرے تک پہنچ جائے. تو لہذا یہ اس کی تفسیر کے اعتبار سے یہ بات دیکھیے. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے عربی زبان میں السلام علیکم کہا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے. تو پھر آپ نے عبرانی زبان میں گفتگو کی اور دعا کی. تو کہا یہ کون سی زبان ہے؟ تو کہا کہ یہ میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے. تو پھر آپ نے جو ہے اس سے بات چیت شروع کی. بادشاہ جو تھا وہ 70 زبانیں جاننے والا تھا، 70 زبانیں، لیکن نہ اس کو عربی آتی تھی نہ عبرانی آتی تھی. پھر اس نے کہا کہ اگر میں اپنی زبان میں بات کروں، فرمایا کرو. اس نے مختلف زبانوں میں آپ سے بات کی اور اللہ نے وہ علم آپ کو عطا فرمایا کہ وہ جس زبان میں بات کرتا آپ اسی زبان میں جواب دیا کرتے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا نا تو آپ کو تمام زبانیں جو قیامت تک بولی جانے والی ہے سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو علوم عطا فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ علم عطا فرمایا، تمام انبیاء سے زیادہ علم عطا فرمایا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جتنا علم تمام انبیاء کے پاس ہے اس سے زیادہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا. تو وجہ فضیلت جب علم بیان کی گئی ہے تو لہذا اس صورت کے اندر پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ قیامت تک جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور جو جو زبانیں بولے گا اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تمام زبانوں کا علم عطا فرما دیا. بلکہ چلیں زبان بولنے والا تو بولے گا نا، جو گنگا ہے بول نہیں سکتا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنگوں کے دل کا حال بھی حضور پہ ظاہر فرما دیا. اچھا تو انسانوں کی بات تھی، آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی چڑیا حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، ہرن حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور دراز گوش آ کر حضور سے کلام کرتا ہے. اونٹ آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں. لہذا ضروری ہے کہ رحمت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور خلق خدا تک رحمت کے پہنچنے کے لیے حضور ان کے حال سے بھی باخبر ہوں. جب ان کا حال نہیں جانیں گے تو رحمت کیسے کریں گے؟ تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کیا عطا فرمایا. اور میں پڑھ رہا تھا بڑی پیاری بات، کہا کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. تو وہاں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ شطر کہا جاتا ہے ایک جز کو. جیسے مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ ہے تو ہاتھ کا ایک جز ایک انگلی ہے، اور اگر اس کو بھی اب جز بنا دیں تو یہ 3 جو مطلب یہ پورے ہوتے ہیں ہمارے انگلی کے 3 حصے، 1 2 3 یہ اسٹیپ انگلی کے اندر، یہ سمجھیے کہ جز ہے. تو یہ پوری ایک انگلی ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک انسان پورا ہے، کل ہے. کان اس کا جز ہے، ہاتھ اس کا ایک حصہ، پاؤں اس کا ایک حصہ، جز اجزاء ہوتے ہیں نا. تو ان سب کو ملا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے 100 سکے ہوں تو ایک ایک سکہ ایک ایک جز ہے، ان سب کو ملا لے تو 100 روپے بن جائیں گے نا. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں کسی پیپر کے 6 ٹکڑے کر دوں تو ہر ٹکڑا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. ان سب کو ملا دوں تو پورا ایک پیپر بن گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے دیکھا معراج کی شب، اللہ نے ان کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا، ایک جز عطا فرمایا. اب یہ حدیث ہے، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر یہ جز ہے تو کل کہاں ہے؟ اگر یہ جز ہے تو کل کہاں ہے؟ تو کہا کہ کل اگر کہیں پہ نظر آتا ہے تو ذات پاک کے مصطفیٰ میں نظر آتا ہے. تو حسن جز الگ ہے، حسن کل الگ ہے. اور جس کو حسن ملا یا حسین کہا گیا وہ اسی لیے حسین کہلایا گیا کہ حسین میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور میرے آقا علیہ السلام کا حسن فتنے پھیلانے والا نہیں ہے، حضور کا حسن فتنے ختم کرنے والا ہے. ورنہ حسن فتنے پھیلانے کا باعث ہوتا ہے. میں بات اشارے میں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ حسن جو ہے باعث سے فتنہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا حسن کیا خوب کہا سبحان اللہ کہ وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے
اٹھا کر چلے، آقا ہنسی تم ہو جو فتنے دبا کر چلے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا پیارا۔ تو یہاں پر 70 زبانوں میں آپ نے بات چیت کی، اور بادشاہ نے کہا کہ اب میرا خواب، فرمایا اے بادشاہ تو نے فلاں رات کی اسی چیز کے اندر اسی طرح کا خواب دیکھا، اور یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس نے کہا لیکن خواب کی تعبیر تو آپ نے بتا دی، لیکن خواب میں نے اسی طریقے سے دیکھا، یہ کیسے آپ کو علم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مجھے علم عطا فرمایا۔ فرمایا اچھا خواب کی تعبیر بتا دی، بتایا کرنا کیا ہے؟ جب تعبیر بتا دی تو بولیے کرنا کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو 7 سال اب تمہارے پاس جو نا بڑے بہترین ہیں، 7 سال، ان 7 سالوں کے اندر آپ نے بہترین کھیتی باڑی کرنی ہے، جتنی زیادہ ہو سکے کھیتی باڑی کریں، اور گندم کو جو ضرورت ہو اس کو استعمال کریں، باقی سب کو جمع کرتے رہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا خوشوں کے اندر گندم کو سیو کرتے رہیں، اس طرح محفوظ رکھیں کہ وہ خراب نہ ہو، اور بالکل صرف ضرورت کے تحت لوگوں کو گندم دیں، ایک گندم جو ہے لوگوں کو ضرورت کے تحت دیں، اضافی گندم نہ دیں کسی کو، اور جتنا ہو سکے آپ جو ہے وہ گندم لوگوں سے خریدتے رہیں، یعنی خزانے کے اندر گندم جمع کریں جتنی زیادہ ہو سکے، انویسٹمنٹ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب 7 سال آئیں گے لوگوں کے پاس گندم نہیں ہوگی، پھر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کے اپنے مصر کے لوگ بھی، پھر مصر کے اطراف میں بھی گندم ختم ہو جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی، لوگ توجہ کریں گے، اس وقت تمہاری بادشاہت بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی، اور تم نے لوگوں سے، یعنی اب جو گندم جمع ہو اس پر خمس بھی لیا جائے، یعنی ہر گندم کا 5واں حصہ لوگوں سے لیا جائے، لوگوں کے لیے جمع کیا جائے، اور غلہ خریدا جائے۔ تو یوں آپ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، بات تو بڑی اچھی کہی آپ نے، کرے گا کون؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کی وہ اگلی آیت کے اندر ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں پر مقرر کر دو، وزیر خزانہ بنا دو مجھے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ وزیر خزانہ مقرر کرو، اور بالکل بے فکر ہو کے مقرر کرو، کیونکہ میں اس خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، اور خزانہ آگے 14 سال کیسے لے کے چلنا ہے اس کا علم بھی میں رکھتا ہوں۔ تو اس نے آپ کو خزانے کا مالک بنا دیا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا منصب کو طلب کرنا چاہیے، عہدے کو طلب کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں اس کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن وہ شرط کیا ہے اس کے اندر؟ شرط یہ ہے کہ اگر عہدہ لینے کا ارادہ اس لیے ہو کہ میں اپنی کوئی پی آر بڑھا لوں، کوئی میرے مال و دولت کے اندر اضافہ ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر بیان فرمایا گیا کہ یہ جو عہدہ ہے اس کو لینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اتنے نااہل لوگ آگے موجود ہیں اور میں اہل ہوں، میں اس کام کو کر سکتا ہوں، اور اگر میں آ جاؤں تو لہٰذا میں یہ کام کر لوں گا، اور وہ کر بھی سکتا ہو باقاعدہ، پھر اس کو عہدہ طلب کرنے کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ وہ لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ میں جو ہے مطلب وہ بہت اچھا ٹیچر ہوں، اچھا پڑھا سکتا ہوں، اور پوری ایک ٹیچرز کی ٹیم نیچے لے کے اس کو لیڈ کر سکتا ہوں، اور اب وہ دیکھے کہ اوپر جو ہے کوئی ایویں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے سیٹھیا ٹائپ کا، جو نظام کو چلا ہی نہیں پا رہا، سسٹم کو سمجھتے نہیں، ایجوکیشن فیلڈ ہی نہیں اس کی، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اگر وہ کہے کہ جناب مجھے آپ ہیڈ بنا دیں، میں انشاءاللہ آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں سسٹم، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر صلاحیت ہے تو اوپر آ سکتے ہیں، چلا سکتا ہے وہ۔ تو یوں عہدہ منصب طلب کرنا کہ فائدہ پہنچا جائے خلق خدا کو، تو اس کے اندر کوئی حرج والا معاملہ وہ لیے نہیں ہے۔ لیکن فخر و تکبر کرنا اور دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے کرنا یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے، اور عہدے کی ممانعت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب عہدہ کس کو مل جاتا ہے نا، تو وہ انسان بعض اوقات بے باک ہو جاتا ہے، اور پھر عہدہ سنبھالنے کے بعد جواب دہی بہت زیادہ ہے، اس کی جواب دہی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عہدہ دیا گیا اور کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ ہمارے یہاں، ربیع بن عاصم فرماتے ہیں کہ یزید بن عمر نے امام اعظم کو بیت المال کا نگران، وزیر خزانہ، بیت المال کا، بیت کہتے ہیں گھر کو، مال مانے مال کا گھر، اس کا نگران، وزیر خزانہ آج کل کی زبان میں مقرر کرنا چاہا آپ کو، تو آپ نے منع فرما دیا۔ اس نے آپ کو 20 کوڑے مارے، کہا کہ عہدہ قبول کر لو، فرمایا میں قبول نہیں کر رہا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی پیٹھ پر اور کوڑے برساؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا مارنا ہے مار لو، میں اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ کو قاضی القضات، چیف جسٹس بننے کی دعوت دی گئی، کہا کہ سنبھالیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کی صلاحیت ہی رکھتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرمایا؟
حالانکہ آپ کے جو شاگرد ہیں حضرت امام یوسف وہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس بن گئے تھے وہ. تو امام اعظم کو گیا، آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں عہدہ نہیں سنبھالوں گا. سامنے سے جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے کہا اللہ کی قسم آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اور میں اللہ کی قسم میں نہیں سنبھالوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے قسم کھائی، بادشاہ نے قسم کھا لی، یہ تو کسی نہ کسی کو قسم توڑنی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا. کہا بادشاہ ہی قسم توڑے گا اور وہی کفارہ دے گا حاکم، میں تو قسم توڑنے والا نہیں ہوں. تو اس سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا کہ فیصلہ تو نے خود کر دیا، فیصلہ تو نے خود کر دیا. اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہے؟ اس جرم میں آپ کو قید کیا گیا اور روزانہ کوڑے برسائے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ جج بنو، میں نہیں بنوں گا. ایک جرم میں مارا گیا اور شہید کر دیا گیا آپ کو. آج کل ہمارے یہاں جج بننے کے لیے، عہدہ سنبھالنے کے لیے، وزیر مشیر بننے کے لیے مارا جاتا ہے، لابنگ کی جاتی ہے، سسٹم بنایا جاتا ہے، میڈیا کو خریدا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جاتی ہے، کسی طریقے سے مجھے منصب اور عہدہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چل رہا ہے سارا معاملہ پاکستان میں. تو دنیا بھر میں بھی ہوتا ہوگا، ہم تو پاکستان کی بات کریں گے. تو یوں سارا معاملہ چل رہا ہے، جیت وہات یا ہارا ہوا جیت جاتا ہے، پاکستان زندہ باد. تو لہٰذا اس صورت میں عہدہ قبول کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں تو آپ کے پاس جو حکمت تھی، جو تدبر تھا، اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ کو بادشاہ بنانے، اس لیے آپ وہاں پر پہنچے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا. اچھا پھر بادشاہ نے کچھ عرصے دیکھا آپ کو، اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ حضرت صرف وزیر خزانہ نہیں، ساری حکومت آپ کی، ساری بادشاہ. عزیز مصر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے گھر میں آپ رہتے تھے. عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد جو ہے وہ جب بادشاہ کو کوئی مشیر نہیں ملا تو اس نے کہا کہ جناب اب بادشاہت آپ کی، شہنشاہیت آپ کی، حکومت آپ کی، سب آپ کا، اور اب میں آپ کے ماتحت رہ کر کام کروں گا، میں آپ کے ہاتھ کے نیچے، اب آپ اوپر. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب منصب پہ بیٹھے تو پھر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر اسی بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کروایا. تو آپ نے پھر زلیخا سے کہا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں نے خواب دیکھا، پھر تفصیل جو ہم ذکر کر چکے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ سے میرا نکاح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے اس نکاح میں برکت ڈالی، جس سے آپ کے 2 صاحبزادے بھی پیدا ہوئے. تو یوں جناب زلیخا کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں کہنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ جو ہے مطلب وہ لطیفے سناتے ہیں کہ بھئی یہ زلیخا یہ اور یہ وغیرہ وغیرہ، اشعار کہتے ہیں. اس طرح کے اشعار نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ بعد میں وہ اللہ کے نبی کی زوجیت میں آ گئی. تو اللہ کے نبی کی زوجہ ہوں گی، تو لہٰذا اس صورت کے اندر ان پر کسی بھی قسم کی بری بات نہیں کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آئے تھے غلام بن کر، اللہ نے بادشاہ بنا دیا. اور اب دیکھیے صورتحال کیا بنتی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار و بادشاہت عطا فرما دی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہم جسے چاہیں اس میں وہ جہاں چاہے رہائش اختیار کرے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. تو یوں آپ کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا. اب قحط کا زمانہ آ گیا، 7 سال بڑے اچھے گزرے اور قحط کا زمانہ آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ فراخی کا زمانہ گزر گیا، اب قحط کا زمانہ آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کو روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا. ایک وقت کا کھانا مقرر، ایک وقت کیونکہ قحط آ گیا لہٰذا اب کھانا ایک وقت کا ملے گا. یعنی جس کو آج کل ہمارے کیا کہا جاتا ہے، بھائی شاہی اخراجات میں کمی کی جائے گی، کمی کی جائے گی. اور وہ کمی انگلش والا تو نہیں ہوتا، کم لگتا ہے وہ ہوتا ہے، کم کیا جائے گا، کم انگلش والا ہوتا ہے. سمجھ رہے نا بات؟ تو لہٰذا فرمایا کہ ایک وقت کا کھانا ملے گا. تو بادشاہ نے ایک وقت آپ سے آ کے ذکر کی کہ جناب ہم بھوکے ہیں. فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، لہٰذا ہمیں صبر کرنا ہوگا، قربانی اول ہمیں دینی ہوگی. اب جب لوگوں کے پاس ذخیرہ ختم ہونے لگا، بازار خالی ہو گئے، تو اہل مصر نے سب سے پہلے سال اپنے درہم دیے، یعنی سونے کے سکے، اور دینار چاندی کے سکے دیے، غلہ خرید لیا. یوں تمام مصر کے درہم و دینار کہاں آ گئے؟
یوسف علیہ السلام کے پاس پہلے سال. دوسرا سال آیا تو جو ان کے پاس زیور تھے، جواہرات تھے، یہ جو ان کے پاس تھا وہ سب کا سب آپ کو دیا، غلہ لے لیا. تیسرا سال آیا تو ان کے پاس جتنے جانور تھے اور چوپائے تھے وہ سب دے دیے، ان کے بدلے غلہ لے لیا. یوں کسی کے پاس بھی مصر کے اندر نہ مال و دولت رہا، نہ ہی زیور رہا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جانور ہے، سب ختم ہو گئے. چوتھا سال آیا. چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام دے دیے، جتنے بھی اس غلام اور باندھے سب دے دیے. پانچویں سال اپنی جو ان کی جائیدادیں تھیں، گھر جہاں وہ رہائش پذیر تھے، وہ دے دیے. 5 سال ہو گئے. اب چھٹا سال آیا. چھٹا سال جب آیا ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کو آپ کی غلامی میں دیتے ہیں، آپ ہمیں غلہ دیجیے. ظاہر ہے کہ جو غلام آ رہے ہیں بادشاہ اولاد آ رہی ہے تو بادشاہ کی ذمہ داری ہوگی نا کہ ان کو کھلائے پلائیں، تو لہٰذا ظاہر بچانا تو ہے اپنے آپ کو بھی. تو کہا کہ یہ اولاد آپ کے غلام بنتی ہے اور آپ ان کی کفالت تو کریں گے، اس کے بدلے آپ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیں. تو جتنی ان کی اولادیں تھیں وہ سب یوسف علیہ السلام کی غلام. اور اس کے بعد جب 7واں سال آیا، اب نہ مال و دولت ہے، نہ ہی زیور ہیں، نہ جانور ہیں، نہ غلام ہیں، نہ ہی جائیدادیں ان کے پاس، نہ ہی ان کی اولاد باقی رہی. اب کیا کریں؟ کہ ہم سب آپ کے غلام، ہم سب آپ کے غلام، لہٰذا سب کے سب آپ کے غلام ہو گئے. اب پوزیشن یہ ہوئی کہ پورے مصر کے اندر حضرت یوسف کے علاوہ کوئی آزاد مرد اور آزاد عورت موجود نہیں تھی. آپ اور آپ کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہ آزاد مرد نہ کوئی آزاد عورت، سب کے سب آپ کے غلام. یعنی جو مرد ہیں وہ سب غلام اور جو عورت ہیں وہ آپ کی کنیز. اس پر لوگوں کی زبان پہ یہ تھا کہ جو بادشاہت اللہ نے عظمت و جلالت کے ساتھ حضرت یوسف کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی اور کو کبھی عطا نہیں فرمائی. آپ غلام بن کر آئے اور اللہ نے سارے مصر کو آپ کا غلام بنا دیا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے اور یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اس سارے معاملات میں کتنا عرصہ لگا؟ 14 سال. 7 سال تو آسانی کے تھے نا، اور 7 سال پھر پریشانی کے سال. 14 سال کی حکومت کے بعد سارا مصر آپ کا غلام. اور پھر وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کا وقت آ رہا ہے. کہا جاتا ہے جب آپ نے بادشاہ سنبھالی تو آپ کی عمر 30 سال تھی، اور 30 سال میں 14 اور ملا دی تو کتنے ہو گئے؟ 44 سال ہو گئے. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہ تو نیک لوگوں کو ہم دنیا میں اجر عطا فرماتے ہیں نا، اور آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ آخرت کا ثواب اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور پرہیزگاری اختیار کریں. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی دائرے کے اطراف کے اندر بھی پریشانی تھی. اب بھائی غلہ لینے کے لیے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے عربی زبان میں گفتگو کی، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، غلہ لینے کے لیے انہوں نے مال و دولت وغیرہ دیا اور کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی پیچھے موجود ہے، یعنی اونٹ لے کر کے آئے تھے. کہا کہ ہمارے ایک بھائی بھی موجود ہے، ایک والد بھی پیچھے موجود ہے، ان کا بھی غلہ آپ دیجیے ہمیں. یوسف علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، میں ابھی تو تمہیں دے رہا ہوں غلہ، لیکن جب اگلی مرتبہ تم آؤ گے نا تو اپنے چھوٹے بھائی کو اور والد کو لے کر آؤ گے. انہوں نے کہا والد ہمارے بوڑھے ہیں، ہم ان کو لے کے نہیں آ سکتے. تو کہا ٹھیک ہے، بھائی تو جوان ہے نا، بس سمجھ آ رہی ہے، بھائی تو اس کو تو لے کر آؤ، ورنہ اس بھائی کا غلہ ہم نہیں دیں گے، والد کا غلہ دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھائی کو لے کر آنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے تو تمہیں غلہ ہم نہیں دیں گے. تو اچھا انہوں نے پیسے وغیرہ جو تھے وہ دیے آپ کو. جب یہ قافلہ واپس جانے لگا غلہ لے کر تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انہوں نے مال دیا ہے نا وہی نہیں کہ سامان میں دوبارہ رکھ دو، یعنی غلہ بطور احسان ان کو دے دو. غلہ بھی دے دیا اور جو مال تھا وہ بھی واپس ان کو دے دیا گیا. میں مختصر کروں تاکہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. تو لہٰذا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو قال هل آمركم عليه الا كما امنتم على اخي من قبل فالله خير حافظا وارحم الراحمين. انہوں نے آ کر اپنے بھائی کو والد صاحب کو یہ بات کی. فلما رجعوا الى ابيهم، جب اپنے والد کی طرف کہنے لگے ہمارا رب، یعنی رب سے مراد یہاں باپ ہے، رب سے مراد پالنے والا. یہاں انہوں نے یعنی عربی کے اندر فلما رجع ابيهم قالوا يا ابانا منع من الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. اے ہمارے والد ہم سے غلہ روک دیا گیا، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. پہلے بھی کہا تھا نا ہم یوسف کی بولیے حفاظت کریں گے. آپ بھیجیے ان کو ہمارے ساتھ. کس کو؟ بنیامین.
جو آپ کے بھائی تھے، بنیامین۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال هل آمنكم علیہ الا كما آمنتم علی اخی من قبل، ویسے ہی اعتبار کرو تم پر جیسے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، تم کہتے ہو تم حفاظت کرو گے، یاد رکھو اللہ سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کیا حفاظت کرو گے؟ یوسف حفاظت نہیں کر سکے، اس کی کیا حفاظت کرو گے؟ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَةً مُرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کھولا تو بِضَاعَةً مُرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کی جمع پونجی تھی وہ ان کو واپسی دے دی گئی تھی۔ کہنے لگے دیکھو ہمارے والد اب دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں جمع پونجی بھی واپس دے دی، لہٰذا اب آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا اگلی مرتبہ تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے اللہ کا وعدہ نہ کرو، یعنی گویا کہ عہد نہ دو اللہ کا وعدہ کہ تم اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ اور پھر اگلی کیا بات ہوئی؟ الا ان یحاط بکم، ہاں اس کے علاوہ کیا کوئی مصیبت تمہیں پہنچ جائے، پریشانی پہنچ جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کا وعدہ دو مجھے کہ تم واپسی ضرور لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تمہیں۔ کیوں؟ فلما آتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عہد دیا تو یعقوب نے فرمایا ہم جو کہہ رہے ہیں نا علی ما نقول وکیل، اس پر وکیل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے نگہبان، تو لہٰذا اس پر نگہبان اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ فرمایا میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے ایک ساتھ داخل نہیں ہونا، نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ 11 بھائی تم ایک ساتھ ایک دروازے سے جاؤ گے تو کہیں اتنے 11 بھائی آ رہے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ ہاں یوں کرنا تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہو کر رہے گا، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے کو اسی پہ بھروسہ بولیے کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ نظر سے بچنے کا معاملہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی، کہ نظر بد اونٹ کو دیگ میں اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد سے اپنی خوشیاں چھپائیں لوگوں سے، چھپائیں لوگوں سے، بلا ضرورت اظہار نہ کریں خوشیوں کا، ورنہ لوگوں کی نظریں آپ کی خوشیوں کو کھا جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور سورہ فلق سورہ ناس کا میں نے آپ کو بتایا تھا 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر سوتے وقت اپنے ہاتھوں میں دم کر کے جسم پہ پھیر لیں تاکہ نظر بد سے حفاظت رہے۔ اچھا جی، اب یہ چلے گئے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ عَلَيْهِ أَخَوْا قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو پہچان لیا، اور دل آپ کا چاہ کے اس کو گلے لگا، لیکن آپ کی جو بادشاہت اور عظمت تھی اس کی خاطر آپ رہے۔ پھر آپ نے کہا میں بھائی سے ملوں کیسے، ملاقات کیسے کروں؟ پھر آپ نے دسترخوان لگا، 2 افراد کو بٹھایا، 1-2 بھائی ادھر، 1-2 آمنے سامنے، ادھر آمنے سامنے، 2 کا ایک جوڑیاں بنا کے بیٹھے۔ اب جب 10 یہ بیٹھ گئے، یار میں بنیامین کیا ہوا، اکیلے رہ گئے، اب وہ رونے لگے، کاش میرا بھائی یوسف ہوتا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، آپ گئے اور جا کر بیٹھ گئے، بھائی کا ہاتھ پکڑا تو کہا مجھے اپنا بھائی بناؤ گے؟ سبحان اللہ، مجھے اپنا بھائی بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسا بھائی تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، اور دیکھو ذرا مجھے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے موجود ہوں۔ اور جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے مطلب وہ ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ تو یوں مطلب جو ہے وہ دونوں بھائی ایک ساتھ رہے۔ اب جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو بنیامین کو آپ نے کہا کہ نہیں بتانا نہیں کسی کو، اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا، اتنا عرصہ ہو گیا بھائی آپ کو دیکھ، میں تو نہیں جا رہا۔ تو کہا کہ چلو کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں، کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو تدبیر یہ سکھائی کہ آپ کے شہر کا قانون جو تھا وہ یہ تھا کہ چور کو سزا دے دی جاتی تھی، چھوڑ دیا جاتا تھا جو بھی سزا اس کی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ملک شام کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا وہ پکڑا جاتا نا، اس کو بادشاہ کا غلام بنا دیا جاتا۔ دونوں جگہ قوانین الگ الگ، یعنی ملک شام کا قانون کیا ہے، چور کو
بادشاہ کا غلام. اور مصر میں کیا سزا تھی؟ چور کو سزا دے کے یا جرمان لگا کے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو دونوں جگہ قانون الگ الگ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں. آپ کا جو پیمانہ تھا غلہ ناپنے کا پیمانہ، تو کہا کہ یہ جو ہے یہ جو بنیامین کا اونٹ ہے نا اس کے اندر رکھ دو. تو ٹھیک ہے. تو اب جب سارا معاملہ ہو گیا وہ جانے لگے تو ایک شور اٹھا، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، بادشاہ کا غلہ ناپنے کا نا پیمانہ گم ہو گیا. تو کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ ان کے سامان میں تلاش کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم چور تھوڑی ہیں، ہم پر تو آپ نے اتنی احسان کیا، مہربانی کی، ہم چور تھوڑی ہیں. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے سامان سے وہ نکل آئے تو تمہارے یہاں کیا قانون ہے؟ تمہارا کیا قانون ہے؟ نے کہا کہ قانون یہ ہے کہ اگر سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے تو وہ شخص چور شمار ہوگا اور وہ آپ کا غلام بنا دیا جائے گا، آپ کے پاس آئے گا وہ. فرمایا ٹھیک ہے کھولو سامان کھولے تو وہاں سے نکل آیا. اب دیکھیے ذرا یہ آیت مبارکہ کہ جس میں اس بات کو بیان فرمایا گیا، قالوا جزاؤه من وجد في رحل فوجده كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں پیالہ ملے وہ خود اس کا بدلہ ہوگا، اور ہمارے یہاں ملک شام میں ظالموں کی یہی سزا ہے. فبدأ بِوَعِيَةٍ قبل وعاء يخي ثم استخرج من وعائه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وهو الذي علم عليم. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو بھائی کے سامان سے نکال لیا. اور اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی، آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے یہ کام کیا. بادشاہی قانون میں اس کے لیے بھائی کو روکنا درست نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی؟ مصر کے بادشاہی قانون میں بھائی کے لیے اس کو روکنا فی دین الملک الا ان شاء اللہ درست نہیں تھا. اب یہ کیا ہوا کہ اللہ نے چاہا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، درجہ بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بولیے ہوتا ہے. خیال رہے کہ آپ نے اس حیلے میں نہ جھوٹ بولا، کیونکہ آپ نے خادم کو کہا تھا کہ تم چور ہو، خادم بے خبر تھا. تو نہ آپ نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا نہ کچھ کیا، بلکہ بنیامین کے مشورے سے اور اللہ کے حکم سے آپ نے اس کام کو کیا تھا کہ آپ کو بھائی کو اپنے پاس روکنا تھا. تو یوں مطلب جو ہے وہ ساری بات ہوئی. اب دیکھیں ان بھائیوں کا کردار. بھائی تو تھے، وہ ترکی کہاوت ہے نا کہ کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس سے بولیے تو قابل ہے کہ حابیل ہے؟ قابل حابیل کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ قابل قتل کرنے والا، حابیل جس کو قتل کیا گیا. تو بولے تو بھائی تو ہے بھائی، تو کون سا بھائی ہے؟ قابل ہے کہ حابیل ہے؟ تو یوں مطلب اب دیکھیں بھائیوں کا کریکٹر کیسے چینج ہو رہا ہے یہاں پہ. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ من قبل فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم ما تصفون. بھائیوں نے کہا، کیا کہا؟ ان يسرق، بھائی نے کہا اس نے چوری کی نا، فقد سرق اخ من قبل، اس کا بھائی بھی ایسے تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا یہ نا یہ بھائی جو ہے اس سے چوری کی ہے نا، اس کے بھائی نے بھی ایسا کام کیا تھا. تو یوسف نے فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں بات کو دبا لیا. یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور دل میں کہا کہ تم انتہائی درجے کے آدمی ہو. یعنی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مطلب تم تو یار تم سے یہ امید نہیں تھی، اتنے گر گئے. اور عام زبان پہ اردو میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اتنا گھٹیا شخص ہے یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو کہا تم اس درجے کے گرے ہوئے لوگ ہو. واللہ اعلم ما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں یہ کر رہے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز، اب اپنے والد کے پاس پہنچے. ان لہو، بادشاہ سے کہنے لگے ابن شیخا کبیر فخذ احدنا مکانہ، کہنے لگے عزیز اے بادشاہ اس کے باپ بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں. بادشاہ والد سے وعدہ کر کے آیا تھا نا کہ بھائی کو لے کر آئیں گے، کہا کہ ہمیں روک لیں، اس کو چھوڑ دیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، جس کے پاس مال ہے ہم تو اسی کو روکیں گے، اور اگر بلا قصور کسی کو روکیں تو کیا ہوگا؟ ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. تو یوں سارا معاملہ ہو گیا. پھر جب نا امید ہو گئے تو اب سرگوشی کرنے لگے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. تو اب یہ سب نے مشورہ کیا، آپ جا کے بتا دیں گے چوری کی ہے اس نے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب بادشاہ سے لڑ تو نہیں سکتے نا،
اب کچھ نہیں کر سکتے. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. کہا کہ چلو باپ کے پاس جاؤ اور عرض کرو اے ہمارے رب، اے ہمارے باپ، اے ہمارے پالنے والے. یعنی مراد یہاں عربی کے اندر رب بھی باپ کو کہہ دیا جاتا ہے. جیسے ربیانی صغیرہ قرآن پاک میں نا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو یہاں پر ربیانی صغیرہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ظاہراً پالنے والا معنی. تو انہوں نے کہا کہ والد آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہم اتنی بات کے گواہ ہیں جتنے ہمارے علم میں ہے، ہم غیب کے جاننے والے نہیں ہیں. اور اس بستی میں سے آپ جا کے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے میں سے معلوم کیجئے جس میں ہم گئے تھے. ہمارے سامنے جو بات ظاہر ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نفس نے تمہارے ایک ہیلا بنا دیا تو فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. یوسف اور ان کے بھائی کو میرے پاس لے آئے، اور بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے. تو پھر آپ ایک طرف ہو گئے، کونے کی طرف، اور کہا وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف کی جدائی. اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے. بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں یا آپ کا انتقال ہو جائے. چھوڑیں یوسف کو، ہم بھی تو ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے. اب آپ نے جو بات ذکر کی یہ میں شاید شروع کے ایک آدھ 10 کے اندر بات کر چکا ہوں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یعقوب علیہ السلام نے ان بچوں کو کہا اے میرے بچوں، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد فقط اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب ہے کہ اپنے غم کی فریاد کس سے کرنی چاہیے، پریشانی کی فریاد کس سے کرنی چاہیے. اس میں مسلسل بات کر رہا ہوں. آج ہمارے یہاں سے توکل ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہمارے اندر پتہ نہیں کس انداز سے موجود ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، باقی سب سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے رب کی بارگاہ میں، ہم بار بار دعا کیوں نہیں کرتے. یعقوب علیہ السلام کا کیا انداز ہے، حالانکہ بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنی پریشانی غم کی فریاد کس سے کروں گا، اللہ سے. بچوں سے منہ پھیر دیا. اگر کوئی ہمیں خدا نخواستہ معاملہ ہو جائے تو کس سے فریاد کرنی ہے، ہمیں اشک کس کے آگے بہانا ہے، ہمیں رونا کس کے آگے، دنیا والوں کے آگے روئیں گے. دنیا تو روئیں گے تو دوبارہ کوئی فون بھی نہیں اٹھائے گا، پلٹ کے بات بھی نہیں کرے گا. اور اللہ کی بارگاہ وہ ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، مانگتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے لیے مشکل سے راستے نکالتا ہے، اور وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ڈرنے کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ بندہ توکل بھی کرے، اللہ پہ بھروسہ بھی کرے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ وہاں سے نکال دے گا، اور وہاں سے اس کو عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے حساب اس کو عطا فرمائے گا. لہٰذا اب آپ نے فرمایا یا بنی اذ یوسف واقعی ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ اب ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو. ولا تیأسوا من روح اللہ، یاد رکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے فقط کافر ہی نا امید ہوتا ہے. ہمارے کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، جملہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے، یہ کفر ہے، یعنی کافروں کے ساتھ ہے. ایمان والا کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دوبارہ آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ بہت سارے پیسے لے کر کے آئے. کہا کہ آپ ہمیں مزید کچھ دے دیجئے اور ہم پر خیرات بھی کیجئے. یعنی جو غلے کے لیے پیسے آپ لے کر آئیں وہ آپ دیجئے اور ہمیں خیرات بھی کیجئے ہم پر. جب آپ نے یہ بات سنی نا، انہوں نے کہا کہ ہم پر خیرات بھی کیجئے، یعنی آپ اتنے تو رقم کے بدلے دے دیں گے ہمیں مزید، یعنی کچھ اور بھی ہمیں عطا فرمائیے غلے کے لیے. تو آپ نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف اخي اذ انتم جاهلون. اب یوسف علیہ السلام کو حکم تھا اپنے آپ کو ظاہر کریں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں غلہ بھی دیتا ہوں، اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں، مگر ایک بات کا جواب تو دو. یہ بتاؤ ما فعلتم بيوسف اخي، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو اب وہ اتنا پریشان ہو گئے.
لیکن یوسف علیہ السلام نے آخری جملہ فرمایا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے اور نادانی میں اس کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کر رہے تھے جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف، کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہی میرا بھائی جسے تم نسیم منسیہ کر چکے تھے، مٹا چکے تھے، دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی عزت عطا فرمائی۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو پرہیزگار صبر کرے اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ کہنے کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہم سے بڑی خطا ہو گئی ہے، قال لا تصیب علیکم اليوم، جب معافی مانگی نا فرمایا کہ لا تصیب علیکم اليوم، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، تم اللہ سے معافی طلب کرو تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہی سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر بھائی آ جائے نا کبھی معافی مانگنے کے لیے، بہن آ جائے کبھی معافی مانگنے کے لیے، چچا پھپھی خالہ بھتیجے بھانجے، کبھی کوئی ناراضی ہو جائے، کوئی معافی مانگنے کے لیے آ جائے، معاف کر دو بھائی۔ اولاد اگر آ جائے ماں باپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے، ماں باپ معاف کر دیں، یہی بہتر ہے بھائی۔ اتنی مختصر سی زندگی کے اندر کیا دل کو اپنا رنجشوں کے اندر کر کے رکھیں گے؟ آج ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں جو خلق خدا کے ساتھ مہربانی اور معافی کا رویہ اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ ہم خلق خدا پر مہربانی کریں، اللہ ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ اب والد صاحب کی کیفیت کو پوچھا کیا حال ہے، تو کہا کہ ان کی تو آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر، پورے نابینا نہیں ہو لیکن بصارت بڑی کمزور ہو گئی، بوڑھے بھی ہو گئے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین، فرمایا میرا کرتا لے جاؤ والد کے چہرے پر ڈال دو، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا بنا دے گا، اور اب تم جاؤ والد کے چہرے پہ کرتا ڈالو اور پورے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آؤ، سب کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد یہ گئے یہاں سے اور والد صاحب کو لے جانے کے لیے، تو جیسے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے وہاں پہ گھر پہ، تو انہوں نے کچھ لوگ جو موجود تھے وہاں پر، ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف ولولا تفندون، کہا کہ تم اگر میرے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اپنی وارفتگی کے اندر کوئی زیادہ محبت کر بیٹھا یوسف سے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ آپ تو اسی پرانی محبت کے اثر میں، ابھی تک آپ کو اس کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر وقع علی وجهه فارتد بصیرا، پھر ایک خوشخبری سنانے والا بشیر آیا، بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، وہ آیا، انہوں نے کرتا آپ کو دیا، آپ نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے آنکھوں کو روشن کر دیا، اور پھر آپ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے تم سے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قال سأستغفر لكم ربی انہ الغفور الرحیم، بیٹوں نے کہا ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں، فرمایا ان قریب میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا، استغفر لكم ربی انہ الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے، اب کس شان سے روانہ ہوئے یہاں سے دیکھیے ذرا، حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں کے لیے دعا کی، انہیں حکم دیا گیا کہ آپ کے بیٹوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے والد کو اور ان کے اہل اور اولاد کو بلانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں کثیر سامان بھیجا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جو 72 یا 73 افراد پر مشتمل تھے، اللہ نے ان میں برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، جب آئے تھے مصر میں تو 72 73 تھے، لیکن اللہ نے اس نبی کی اولاد میں برکت اتنی رکھی، جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے نا تو اس پر کتنے تھے؟ 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ کتنے افراد آئے تھے؟ 72 یا 73۔ اور جب نکلے باہر مصر سے، جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا تھا میدان تیہ کے اندر جو سب روانہ ہوئے، پھر یہ سارا معاملہ، تو اس وقت آپ بھی دیکھیے کہ کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ افراد موجود تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بادشاہ کے اعزاز کے طور پر والد کا استقبال کیا اور تشریف لائے۔ 4000 لشکری بہت سے مصری سواروں کے ہمراہ تشریف لائے اور والد کے لیے ریشمی پھریرے اڑاتے ہوئے، قطاریں باندھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، یہودا ان کے ساتھ۔ جب لشکر پہ نظر پڑی اور دیکھا کہ یہ صحرا زرق بر سوار سے پر ہو رہا ہے تو کہا کہ یہ کون ہے؟ فرعون مصر ہے؟ کہا نہیں حضور یہ آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام ہیں۔
حضرت جبریل یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا کہ ہوا کی طرف آپ نظر دوڑائیے کہ خوشی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے ساتھ مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں، یہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کا ہنہنانا اور طبل و بغل کی آوازوں نے عجیب سما باندھ دیا، اور کہا جاتا ہے یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور قریب ہوئے، تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیجئے، والد کو پہلے، کیونکہ سلام جو پہلے کرے اس پر ثواب ہے، تو کہا کہ آپ والد کو سلام کرنے کا موقع دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے میرے غموں کو دور کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ دونوں اترے، ملاقات ہوئی اور مسافہ ہوا، نفیس خیمے تیار کیے گئے، اور یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ داخل ہونا خاص شہر کے اندر تھا۔ تو یوں سارا معاملہ ہوا۔ اب جب تخت پہ آپ بیٹھے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سبحان اللہ، آپ نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے والد یہ میرے اس سب سے پہلے خواب کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے چاند و سورج سجدے میں گرے ہیں۔ کہا کہ قد جعل ربی حقا، اور یہ اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دیا، بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں لے کر کے آ گیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی، بے شک میرے رب ان ربی لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم، بے شک میرے رب جس بات کو چاہتا ہے لطیف، آسان فرما دیتا ہے، وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب تھا پورا ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یعقوب مصر میں 24 سال تک رہے، 24 سال تک رہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام لے جا کر ارض مقدسہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس آپ کی تدفین کی جائے، آپ کی وصیت کی تعمیل کی گئی۔ اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا معاملہ ہوا۔ تو یوں سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر روانہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ ابھی دعا پر آج کے درس کو مکمل کریں گے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 101 ہے، اس کے جو یہ ہے نا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہاں سے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، پوری آیت نہیں، آخری جو حصہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمین کے بنانے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور اپنے نیک لوگوں میں جو تیرے قرب کے لائق ہیں ان بندوں میں مجھے شامل فرما دے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو یہاں بیان فرمایا گیا سارا معاملہ، فرمایا لقد کان فی قصص عبرۃ لاولی الالباب، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ واقعی بیان ہم لکھے نصیحت اور عبرت کے لیے ہے۔ ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود سے کوئی بنا لے گا۔ ما کان حدیث یفترا، یہ نہیں کہ خود سے کوئی بنا لے گا، بلکہ یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے آئی تھیں، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اور کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن پاک کے ان واقعات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرتیں ہیں، اپنوں کا غم بھی ہے، اپنوں کی
تلخیاں بھی ہیں، پھر معافیاں بھی ہیں، قید خانہ بھی ہے، الزامات بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اینڈ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بندہ گزر کے جب اللہ کا امر اور امر ربی آتا ہے، اللہ کا حکم جب پورا ہوتا ہے نا، دنیا لاکھ کسی کو گرانا چاہے، دبانا چاہے، اللہ نے اگر عزت مقدر کی ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ الزام بھی لگا نا، گھر سے باہر بھی ہوئے، جیل میں بھی ڈالا، کنویں میں ڈالا، سب نے اپنی تدبیریں کر لی، جو اللہ کا وعدہ تھا پورا ہو کر کے رہا۔ آپ غلام بن کے گئے، سارے لوگ آپ کا غلام بنا دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک عزت ہے کہ جس کی ایک مرتبہ غلامی کے طور پہ نیلامی ہو گئی، اللہ نے پورے مصر کو ان کا غلام بنا دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے اور یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے